میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے 10 سالہ ایک یتیم لڑکے کو گود لے لیا۔ ہاشم کو میں اپنے بچوں کی طرح پالنے لگی۔ وہ ہر رات میرے ساتھ سونے کی ضد کیا کرتا تھا۔ جس رات وہ میرے ساتھ سوتا تو مجھے بہت پرسکون اور گہری نیند آیا کرتی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی، صبح میرے کپڑے گیلے ہوتے تھے۔ ایک رات میں نے سونے کا ناٹک کیا، مگر آدھی رات کے پہر ہاشم کو خود پر جھکے دیکھ پاؤں تلے میرے زمین ہی کھسک گئی، چونکہ وہ تو میرا نام تانیہ ہے۔ میری عمر 30 سال ہو چکی ہے، مگر میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ جو رشتہ بھی مجھے دیکھنے آتا ہے تو جہیز کی ڈیمانڈ کیے چلا جاتا ہے۔ ہم 3 بہنیں ہی ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ والدین کے گزر جانے کے بعد سے میں اکیلی ہی خود کو پال رہی ہوں۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو پاتا ہے، چونکہ پرائیویٹ اسکول میں مناسب سی تنخواہ مجھے ملتی ہے۔ پھر میں کیسے جہیز کے لیے بھاری رقم جمع کر سکتی ہوں؟ میری بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ میری بہت فکر کرتی ہیں، مگر اب شادیاں وغیرہ تو سب قسمت کا کھیل ہے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ بھی میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش نہیں کر پاتی۔ اب مجھے بھی نا امیدی سی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایسے لالچی لوگوں سے شدید قسم کی نفرت بھی۔ 30 سال زندگی کے اب ویسے ہی گزر چکے ہیں تو باقی زندگی بھی میں ایسے ہی گزار سکتی ہوں۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار تھا، مگر کوئی ایسا انسان میرے پاس نہیں تھا جسے میں اپنی کیفیت بتا پاؤں، جو میرے لیے ڈاکٹر لے کر آ سکے۔ میں بخار میں 2 دن تک تپتی رہی۔ بھوکی پیاسی حالت بہت خراب ہو چکی تھی جب میری پڑوسن مجھے دیکھ کے چاول دینے گھر آئی۔ دروازہ کھٹک رہا تھا، مگر مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی جو جا کر دروازہ تک بھی کھول سکوں۔ بس پاس پر اسٹیل کے گلاس کو نیچے گرا دیا، جس کا شور سن کر وہ اپنے بیٹے کو دیوار پھلانگے میرے گھر کا دروازہ کھلوایا۔ میری طبیعت اتنی خراب تھی، وہیں مجھے ہسپتال بھی لے کر گئی اور میری بہنوں کو اطلاع بھی دے دی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر 2 دن اور بیت جاتے تو یقیناً میں نے زندہ نہیں بچنا تھا۔ میری بہنوں نے ضد کی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے جانے کی، مگر میرا من نہیں کر رہا تھا۔ ان کے سسرال والے بھی ویسے ہی تھے جیسے اکثر مجبور لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ میری بہنیں بھی وہاں پر زیادہ خوش نہیں تھیں، اور اگر میں ان پر بوجھ بننے چلی گئی تو ایک روٹی وافر کے طعنے میری بہنوں کو سہنے پڑنے تھے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کے گھر فساد ہو۔ تبھی میں نے انہیں انکار کر دیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی، چونکہ جانتی تھی ان کے گھر جانے کے بعد مجھے ہر روز ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو میرے پڑوسوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی بچے کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر لیتی۔ ایسے ہزاروں بچے ہیں جو ایک گھر کے لیے ترستے ہیں۔ ایسے کسی بچے کی زندگی بھی بن جائے گی اور تمہیں بھی ایک سہارا مل جائے گا۔ اپنی پڑوسن کی بات مجھے صحیح لگی، مگر کون سا بچہ لوں جو واقعی میں اولاد بن کر دکھائے؟ تو میرے پڑوسوں نے مجھے عیدی سینٹر جانے کا مشورہ دیا۔ وہاں پر بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بیٹی لینے کا فیصلہ کیا، مگر میری پڑوسوں نے کہا کہ لڑکی کو لینے کا مطلب، جب کسی مرد کے سہارے کی تمہیں ضرورت ہے، تمہیں لڑکا اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ گھر کا سامان وغیرہ تو لا سکے وہ، اور آگے چل کر تمہیں بھی سنبھال سکے۔ میرا من تو 2 بچوں کو لینے کا تھا، مگر ان کی پرورش کرنا بھی کون سا آسان تھا۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنا کہاں اس مہنگائی کے دور میں آسان ہے۔ خیر، صبح میں عیدی سینٹر چلی گئی، جہاں پر بہت سارے اتنے پیارے پیارے بچے موجود تھے جو حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جن کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ جسے میں اڈاپٹ کروں وہ وہی ہو۔ میرا دل بہت افسردہ ہوا، کاش ان بچوں کی خوشی کا میں سبب بن سکوں، اور ساتھ ایسے والدین پر افسوس بھی ہوا جو ان پھول جیسے بچوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ کیسے بد نصیب ہوتے ہیں ایسے والدین جو اولاد جیسی نعمت کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ نہ جانے ان میں سے کتنے ہی معصوم بچے ہوں گے جنہیں اپنے والدین کا نام تک بھی معلوم نہیں ہوگا۔ مجھے وارڈن نے سبھی بچوں سے ملوایا۔ مجھے تو سبھی بہت پیارے لگے، مگر یہاں پر زیادہ تر بچیاں تھیں، مگر مجھے لڑکا چاہیے تھا جس کی عمر بھی 5 سال سے بڑی ہو، مگر یہاں پر اب بہت چھوٹے چھوٹے تھے بچے۔ میں نے ان سے اور بچوں کے متعلق پوچھا، تب انہوں نے بتایا کہ ایک اور لڑکا ہے، وہ بہت ذہین بچہ ہے، ہر کام میں ماہر بھی، مگر اس کی عمر کچھ زیادہ ہے۔ میں نے پھر بھی اس بچے سے ملنے کی ضد کی، تو وہ مجھے اسٹڈی روم میں لے گئے
جہاں پر چھٹی ہونے کے باوجود وہ بچہ اکیلا بیٹھا ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بے حد ہنرمند تھا۔ اس قدر خوبصورت گھر بنایا تھا اس نے۔ ہاشم بیٹا دیکھو کون آیا ہے۔ وارڈن نے اس بچے کا نام لے کر اسے پکارا۔ جب اپنی نیلی آنکھوں کے ہمراہ میری طرف مڑتا وہ مجھے دیکھنے لگا۔ السلام علیکم، ہاتھ آگے بڑھائے بڑی تہذیب کے ساتھ وہ سلام دعا لینے لگا۔ مجھے وہ بچہ بہت سمجھدار لگا اور ایسے ہی بچے کی تلاش تھی مجھے جو میرا سہارا بن سکے۔ اگر آپ مجھے گود لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میں نے بھی پیار سے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے جی بیٹا اب سے تم ہی میرے بیٹے ہو۔ وارڈن نے مجھے منع کرنا چاہا چونکہ اب ہاشم کی عمر 10 سال سے بھی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ جوان ہو رہا تھا اور بڑے بچوں کی جو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ جو بن چکا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اب میں اسے اپنے رنگ میں نہیں ڈھال پاؤں گی، مگر مجھے نہیں بدلنا تھا۔ وہ سمجھدار تھا، اس میں کوئی بری عادت مجھے تو نہیں دکھی تھی۔ میں نے کچھ فارمیلٹیز کو پورا کیا اور ہاشم کا سامان باندھے اپنے گھر لے آئی۔ وہ سارے راستے اپنے متعلق بتاتا رہا۔ اس وقت وہ 4 کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب سے جس اسکول میں پڑھاتی ہوں اسے بھی وہیں داخل کرواؤں گی، تو اس بات سے بھی وہ بہت خوش ہوا۔ شاید پہلی مرتبہ وہ باہر کی دنیا دیکھ رہا تھا۔ راستے میں نے اسے بہت ساری چاکلیٹس، چپس وغیرہ بھی دلوا دیے تھے جسے مزے کے ساتھ وہ کھا رہا تھا۔ دیر شام کو ہم گھر لوٹے تھے، تبھی باہر سے ہی کھانا بھی میں نے لے لیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے ہاشم کو اپنے ساتھ والا کمرہ دے دیا جو آج سے اس کا ہوگا۔ جتنا ہو سکا میں نے ایک بچے کے لیے وہ کمرہ سجا بھی دیا تھا۔ بستر پر لٹائے میں پیار سے اسے گڈ نائٹ کہے لائٹ بند کیے جانے لگی، مگر زور سے ہاشم مجھے گلے لگاتا تھینک یو سو مچ مجھے ایک گھر دینے کے لیے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی اور اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما اور خود الٹا اس کا شکریہ ادا کیا میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تب ہاشم نے مجھے بھی اس کے ساتھ سونے کا کہا۔ وہ اکیلے نہیں سونا چاہتا تھا، مگر مجھے کام تھا، میں نے پیپرز کو چیک کرنا تھا، اسی وجہ سے اسے اکیلے سونے کا کہہ خود کمرے سے چلی گئی۔ میں خوش تھی، اب مجھے بھی جینے کی وجہ مل چکی تھی۔ اب مجھے شادی نہیں کرنی تھی، بس میں اپنی زندگی اب ہاشم کے سہارے گزار سکتی تھی۔ صبح میری بہنیں اور آس پڑوس کے لوگ ہاشم کو دیکھنے آئے تھے۔ سب لوگوں کی ایک ہی بات تھی کہ اتنا بڑا لڑکا گود لینے کی کیا ضرورت تھی، اتنی عمر میں تو لڑکا جوان ہو جاتا ہے اور تم ابھی کنواری ٹھہری، کہیں کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ مجھے ان سب کی باتیں بہت بری لگی تھی۔ کیا کہ یہ بول کیا رہے ہیں؟ اگر اس نے میری کوکھ سے جنم نہیں لیا تو کیا میں اس کی ماں نہیں ہوں؟ جو ہاشم پر غلط الزامات لگائے جا رہے تھے وہ۔ غصے سے میں نے سب کو یہاں سے بھیج دیا، مگر میری بڑی آپا نے مجھے تسلی دی، کوئی بات نہیں، لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں کرنا، تم دکھی مت ہو، بلکہ یہ دیکھو میں ہاشم کے لیے کھلونے لائی ہوں۔ ہاشم عجیب نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاشم کو آپا کی طرف سے ملنے والے کھلونوں کو پکڑنے کا کہا تو اس نے پکڑ لیے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہیں کھانا کھاتے وقت ہاشم نے مجھ سے سوال پوچھے کہ آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب تو میرے پاس خود بھی نہیں تھا۔ اب کیا بتاتی کہ آج کل لوگوں کو لڑکی سے زیادہ جہیز میں دلچسپی ہے۔ لڑکی چاہے لولی لنگڑی ہو تب بھی قبول ہوگی اگر ساتھ وہ بھاری رقم والا جہیز لے آئے تو۔ بیٹا قسمت میں ہی شاید میرے کسی کا ساتھ نہیں لکھا، اور ویسے بھی اب مجھے شادی کرنی بھی نہیں ہے، تم مجھے مل چکے ہو، اب تو بس تمہاری اچھی تربیت کرنا اور تمہیں اونچے مقام پر پہنچانا ہی میرا مقصد ہے۔ مگر ہاشم نے جو بات کہی وہ کافی عجیب تھی۔ اس نے مجھے لوگوں کی کہی بات دہرائی کہ اگر آپ کو لوگ بدنام کرنے لگے تو، ہمارے رشتے کو غلط لفظوں سے بلانے لگے تو۔ وہ کچھ زیادہ ہی سوچتا تھا اور اب مجھے اس کی سوچ سے ڈر لگ رہا تھا۔ تم ایسی فضول کی باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ چلو اب جا کر سو جاؤ۔ میں اسے کمرے میں بھیج خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مگر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہاشم دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے کو نوک کرتا اندر چلا آیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں سیدھی بیٹھتی پوچھنے لگی۔ آپ کے لیے دودھ لایا ہوں۔
ہمیں ہر روز سونے سے پہلے دودھ پلایا جاتا تھا جس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ مجھے دودھ اچھا تو نہیں لگتا، مگر اتنے پیار سے ہاشم میرے لیے لایا تھا، تبھی گلاس پکڑے میں پی گئی۔ تب ہاشم نے پھر سے میرے ساتھ سونے کی بات کی تو میں بھی آج منع نہ کر سکی۔ وہ میرے پاس لیٹتا آنکھیں بند کر گیا اور میں بھی اسے کہانی سناتے سناتی گہری نیند سو گئی۔ اگلی صبح میرے جاگنے سے بھی پہلے ہاشم اٹھتا اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میرا سر کافی درد کر رہا تھا۔ میں مشکل سے آنکھوں کو کھول پائی تھی، مگر اچانک سے اپنے کپڑوں کو گیلا دیکھ میں چونک گئی۔ میرے کپڑے ایسے بھیگے ہوئے تھے جیسے کہ میں نہا کر آئی ہوں، نہ بستر گیلا نہ کچھ اور، مگر صرف میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ موسم بھی ایسا نہیں تھا جو پسینہ آ سکے مجھے۔ بہت عجیب لگا۔ میں فریش ہو کر کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر نکلی۔ ہاشم اسکول یونیفارم پہنے بالکل تیار خود چائے بنا رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی، اتنی سی عمر میں اتنے ذمہ دار، جو اب گھر کے کام بھی کرنے لگا ہے اور اسکول جانے کے لیے بھی خود ہی تیار ہو گیا۔ میں سب بھولتی ناشتہ کیے ہاشم کو ساتھ لیے اسکول چلی گئی۔ دن کافی بہتر گزرا تھا۔ انٹری ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے نمبر ملے تھے ہاشم کو۔ شام کو پھر سے کھانا کھانے کے بعد ہاشم نے میرے ساتھ ہی سونے کی ضد کی۔ میں نے منع کرنا چاہا، مگر اس کے ضد کرنے پر میں انکار نہ کر سکی۔ مگر عجیب بات تو یہ تھی، پھر سے وہ دودھ میرے لیے لے آیا۔ وہ خود نہیں پیتا تھا بلکہ مجھے وہ دودھ پلاتا تھا، پر آخر کیوں؟ پھر سے صبح میرے کپڑے مکمل گیلے تھے۔ آخر رات کے پہر ہو کیا رہا تھا میرے ساتھ؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی دماغ میں خیال آ رہے تھے کہ کیا مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے جو پسینہ اتنا زیادہ مجھے آ جاتا ہے، پر صرف رات کو ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ باقی دن کے اوقات تو میں بالکل صحیح رہتی ہوں۔ اگلی رات میں نے ہاشم کو اپنے پاس نہیں سلایا۔ کام کرنا ہے کا بہانہ لگا اسے اپنے کمرے میں ہی سونے کا کہا، اور اس رات نہ ہی ہاشم نے مجھے دودھ دیا اور اگلی صبح نہ ہی میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ لوگوں کی باتیں مجھے بھی شک میں ڈالنے لگی تھیں۔ کیا یہ سب کچھ ہاشم کر رہا تھا؟ مگر رات کے وقت وہ میرے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے جو پورے کپڑے میرے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی بدنیتی ہے مجھ پر؟ کیا وہ اس ماں بیٹے کے رشتے کو کچھ اور ہی سمجھ کر فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیا میں نے غلطی کر دی؟ اتنا بڑا لڑکا گود لے کر؟ صبح کے وقت ہاشم نے خود میرے لیے ناشتہ بنایا، مگر میں نے برے طریقے سے اسے ڈانٹ لگا دی کہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے گھر کے کام کرنے کی۔ اس قدر برے طریقے سے ڈانٹنے پر ہاشم نے رونے والی شکل بنا لی۔ میں اسے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ وہ جو غلط کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنی غلطی قبول نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا مجھے۔ رات کے وقت ہاشم اکیلا خود ہی کمرے میں جا کر سونے لگا، مگر میں نے اسے اپنے پاس سونے کا خود بول دیا۔ اتنی سی بات پر ہی خوش ہوئے کچن سے پھر سے وہ دودھ لے آیا۔ میں نے اسے جان بوجھ کے پانی لانے کا کہا، باہر بھیج دیا اور خود دودھ کھڑکی سے باہر گرا دیا، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی پتہ چل چکا تھا۔ ضرور دودھ میں وہ نیند کی گولیاں ملاتا ہے، جو اتنی گہری نیند میں سو جاتی ہوں۔ مجھے کچھ علم ہی نہیں رہتا، نہ جانے کیا کچھ کرتا رہتا ہوگا وہ میرے ساتھ۔ میں سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر 12 بجے تک ہاشم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ مگر ٹھیک 1 بجے وہ بستر سے اترتا باتھ میں چلا گیا۔ میں خاموش ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی جب بالٹی بھر کر وہ اپنے ساتھ پانی لے آیا اور خود اپنا جھکاؤ مجھ پر کیے، نہ جانے منہ میں آہستہ آہستہ کچھ پڑتا ہوا مجھ پر پھونکے جا رہا تھا۔ مگر میں نے یہ ناٹک تب ختم کیا جب ہاشم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا۔ ہڑبڑاتی ہوئی میں اٹھ بیٹھی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلا۔ جلدی سے دوپٹہ اٹھائے میں نے خود پر لیتی۔ کیسے واہیات قسم کے انسان ہو تم! کیا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ لوگوں کی سوچ بالکل درست تھی، تمہاری نیت خراب ہے۔ میں جذباتے ہوئے ہاشم کے کردار پر الزام لگا گئی کہ اس کی نیت میرے لیے غلط ہے۔ نہیں ماما، میں تو روتا ہوا وہ کچھ بولنے لگا، مگر میں اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی۔ مجھے مما کہنا بند کرو، صبح ہی تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں گی میں۔ نہیں مما پلیز نہیں، میری نیت غلط نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لینا آپ کی شادی ہو جائے گی۔ وہ روتا میرے پاؤں میں گرتا ہوا معافی مانگنے لگا۔
کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مجھے اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر 7 راتیں پانی پر کچھ عمل پڑھ کر پھونک کے نہایا جائے تو شادی ہو جاتی ہے، اور مجھے معلوم ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دکھی رہتی ہیں اور لوگ بھی آپ کے اور میرے رشتے پر غلط الزامات لگاتے ہیں، لیکن جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو تب سب صحیح ہو جائے گا۔ ہاشم کی سوچ مجھے اپنی نظروں میں ہی گرا چکی تھی، لیکن یہ بات تو مجھے بتا بھی تو سکتے تھے۔ میں نے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ آپ کبھی بھی راضی نہیں ہوتی، آپ کو نفرت جو ہو چکی ہے شادی لفظ سے ہی، میں پتہ نہیں کیوں مگر خود غرض ہو چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا آپ کسی کی باتوں میں آئے مجھے واپس یتیم خانے میں نہ چھوڑ آئیں۔ مجھے آپ کے اس گھر کو نہیں چھوڑ کر جانا، میں آپ کے ہر کام کروں گا، بس آپ پلیز مجھے چھوڑیے گا مت۔ میرا دل پھٹتا چلا جا رہا تھا، مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ایک اناتھ بچے کا سب سے بڑا ڈر یہی تو ہوتا ہے کہ کوئی انہیں گھر سے نہ نکال دے، کوئی ایک مرتبہ پھر سے انہیں لاوارث نہ چھوڑ دے۔ وہ ساری زندگی شرمندہ سے دبے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی بات یا حرکت ہمیں بری نہ لگ جائے اور ہم انہیں واپس اس جگہ نہ چھوڑ آئیں جہاں ہر دن بچے انتظار کرتے ہیں والدین کا سہارے کا، جو انہیں ایک گھر دے سکے، ایک فیملی دے سکے۔ ہاشم کی سوچ درست تھی مگر طریقہ غلط تھا۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے کتابوں میں اس نے ایسے عمل کے متعلق پڑھا تھا جسے اب آزما رہا تھا میری بہتری کے لیے تاکہ میری شادی ہو جائے، اور دودھ میں وہ ایسی کوئی چیز نہیں ملاتا تھا جس سے میں بے ہوش ہو جاتی تھی، بلکہ دودھ پینے سے ویسے ہی مجھے سکون بھری نیند آ جایا کرتی تھی۔ میں نے ہاشم سے معافی مانگی اور وعدہ مانگا کہ دوبارہ وہ ایسی فضول کی باتیں نہیں سوچے گا۔ وہ اس کا بیٹا ہے اور ایک ماں اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کر سکتی، مگر شاید کہیں نہ کہیں مجھے اب بھی افسوس ہے کہ خون کا رشتہ نہ ہونے کے باعث ہم ایک شک کی بنا پر بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اگر وہ میرا سگا بیٹا ہوتا تو ایسی فضول بات میں نے سوچنی بھی نہیں تھی۔ اوپر سے یہ معاشرہ جو خود ایسے نیک کام کر نہیں سکتے اور دوسروں کو بھی بھڑکانے جیسا کام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شک ڈال دیتے ہیں۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گی، پر اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ضرور ایسے بچوں کے متعلق بھی سوچیں، ایسے بچوں کو بھی گھر جیسی نعمت دیں جو ترس رہے ہیں پیار کے لیے، فیملی کے لیے۔ امید کرتی ہوں میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسے مزید دلچسپ سبق آموز کہانیوں کے لیے۔